وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم رحمهم الله في صحيحيه. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، امت کی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے دوران آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم سورہ فصلت کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر چھوٹا سا پر جامع فرمان آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں. پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. وعمل صالحا، اور خود نیک عمل کرتا ہے، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے. وقال، اور کہتا ہے، انی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. یہ تین کام جو کرتا ہے اس کے بارے میں رب نے یہ بتایا کہ اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات کہنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہے. ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا.
وعمل صالحا، خود نیکی کرنا، اچھے کام کرنا، اور علل اعلان کام کرنا اور کہنا میں مسلمان ہوں۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل، کوئی آدمی تھا، یمشی بطریق، کسی راستے پر چل رہا تھا، وجدا غصن شوکن، اور راستے پہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک کانٹوں والی ٹہنی اس نے دیکھا، وہاں پر پایا کہ راستے میں ہے، وجدا غصن شوکن علی الطریق، راستے پر پڑی ہوئی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ فأخرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے دور کر دیا راستے سے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فشکر اللہ لہ، اللہ اس کے اس عمل سے راضی ہو گیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے اس عمل سے راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کے بعد کیا کیا؟ اس کو انعام کیا ملا؟ فغفر لہ، اس کی مغفرت کر دی۔ دیکھیے بہت چھوٹا سا مختصر سا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس فرمان کے حوالے سے اہل علم نے کل 22 فوائد ذکر کیے ہیں۔ کتنے فائدے ذکر کیے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جو بہت مختصر سا ہے لیکن کل 22 فوائد کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اور اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کوئی انسان دنیا کے کسی رائٹر کی، کسی مصنف کی، کسی مؤلف کی، کسی لیکھک کی 1000 2000 1500 500 600 صفحے کی کتاب پڑھ لے، وہ علم نہیں حاصل ہوگا جو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سطر ایک لائن میں بتائے گئے فرمان سے حاصل ہو جائے۔ علم لینا ہے، علم حاصل کرنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک بات جو ایک سطر میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پڑھ لیں گے تو جو بات آپ کو 1500 صفحات پر، 500 صفحات پر، 2000 صفحات پر ملے گی کسی عام انسان کی کتابوں کے اندر، وہ ایک سطر میں آپ کو مل جائے گا علم آپ کو۔ لیکن 22 فوائد ہم آپ کے سامنے تو ذکر نہیں کر سکتے اتنے مختصر سے وقت میں، لیکن میں ان 22 فوائد میں سے، ان 22 فائدوں میں سے صرف 7 فائدوں کا تذکرہ کروں گا اور آپ حضرات وہ 7 فائدہ یہاں سے یاد کر کے جائیں، اور انشاءاللہ بڑے آسان طریقے سے میں اسے آپ کو یاد بھی کرا دوں گا۔ ان 7 فائدے کو میں نے کل 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان 7 فائدوں کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ وہ یہ ہے کہ ہمیں 2 باتیں اپنے رب کی معرفت سے حاصل ہوتی ہیں۔ معرفت الہی میں سے 2 باتیں اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ہمارا رب کون ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، تو 2 عقیدہ بھی سیکھ کر یہاں سے جائے۔ ان 7 فائدے میں سے 2 فائدہ ہمیں عقیدے کا حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو حصہ ہوگا ان 7 فائدے میں سے وہ ہے نیکی کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ 2 فائدہ نیکی کے تعلق سے ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور تیسرا حصہ ان 7 فائدے کا یہ ہے، 7 فائدوں میں سے تیسرا حصہ وہ یہ ہے کہ ہمیں نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ نعمت، ہم بہت ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہوگی، یہ تیسرا حصہ ہے۔ اور چوتھا حصہ ہمیں اسلام کا ایک بہت اہم اصول معلوم ہو جائے گا جو ہر نیکی میں آپ تلاش کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اس اہم اصول کے ذریعے آپ اپنی نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں، نیکیوں کو بڑی روحانیت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے دور بڑا مادیت کا ہے، مادیت مطلب انسان چیزوں کا ہو کر رہ گیا، مشین کا ہو کر رہ گیا، روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے دنیا سے۔ روحانیت کیسے آئے گی وہ آخری فائدہ انشاءاللہ اس حدیث میں آپ کو معلوم پڑے گا۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ شروع کا 2 حصہ دیکھتے ہیں جس کا تعلق معرفت الہی سے ہے، رب کون ہے۔ اب ترجمہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک انسان جا رہا ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی ہے درخت کی، شاخ کی، اور اس کو اس نے دیکھا، ہٹا دیا راستے سے۔ اللہ رب العالمین کیا ہوا؟ خوش ہوا، راضی ہوا، اس کی مغفرت کر دی۔
پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا جس کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین فضل والا ہے۔ کیا ہے؟ فضل والا۔ اب فضل کا معنی کیسے سمجھیں گے وہ سمجھیے آپ۔ ایک انسان کسی سے کوئی کام لیتا ہے اور طے ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی اجرت ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی اجرت ہے۔ کام مکمل ہو گیا، یہ آپ اپنی اجرت لے لیجیے، یہ آپ کا اجر ہے، لے لیجیے۔ اتنے پہ بات ہوئی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ خوش ہوا اس سے، اور خوش ہونے کے بعد اجرت کے علاوہ کوئی چیز آپ دے رہے ہیں، خوشی سے، خوش ہو کر، راضی ہو کر، کسی بھی طور پر آپ دے رہے ہیں اس کو، خاص طور پر خوشی کا تعلق اس سے رضا کا تعلق ہے، تو یہ جو ایکسٹرا دے رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فضل۔ یہ اس کا اجرت میں نہیں آ رہا ہے، یہ الگ سے مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے، میرے رب کی، اس کائنات کے بنانے والے کی، خالق مالک مدبر کی، کہ وہ فضل والا ہے۔ کیوں فضل والا ہے؟ دیکھیے، اس آدمی نے راستے سے ایک چیز ہٹائی، کتنا ٹائم لگا ہوگا، کتنا محنت لگی ہوگی، بتائیے۔ اجر کیا دیا اس پر؟ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَهُ، کہ اس سے راضی ہو گیا۔ خوش ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ آج انسان بہت ساری اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے، خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں، اس کی طرف سے خوشی نہیں مل پا رہی ہے۔ تو خوشی کی اہمیت اس سے پوچھئے کہ جس کا چاہنے والا اس سے روٹ گیا ہے، کتنا کچھ کر دیا لیکن خوش نہیں ہے۔ اور رب یہاں کیا کہہ رہے؟ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اس ایک عمل سے رب اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر ادا کرنے کا مطلب ہماری اور آپ کی طرح نہیں۔ دیکھیے، خالق اللہ کے بارے میں جب کوئی صفت آئے گی کہ اللہ شکر کرتا ہے تو اس کا معنی اس کی شان کے مطابق ہو، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہو۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی جو معرفت الہی سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے اللہ کے عقیدے کے تعلق سے رکھتی ہے، کہ اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین فضل والا ہے، وہ اجر کے علاوہ کیا کچھ دے گا اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات معلوم ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیے جس کا تعلق بھی اللہ رب العالمین کی معرفت سے ہے، معرفت الہی سے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین معمولی جو ہماری نگاہ میں معمولی سے معمولی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ غور سے سمجھیے۔ یہاں پر راستے پر چلنے والا وہ انسان جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا ہے، اس میں آپ دیکھیے وہ آدمی جو ہٹا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا اسے، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا نہ ہو اسے کرتے ہوئے، بہت معمولی سمجھاؤ، چلو ہٹا دیتے، مجھے کہیں تکلیف نہ ہو جائے، میں تو چل رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو جائے گی، کانٹا چبھ جائے گا، کپڑا پھنس جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ معمولی سے معمولی جو ہماری نگاہوں میں ہو سکتی ہے، کبھی بسا اوقات انسان اس کو چھوٹا سمجھ سکتے گا، حقیر سمجھ سکتا ہے، اس نیکی کو بھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم الشان فرمان ہمیں بتاتا ہے۔ تو دو باتیں ہمیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے معلوم ہو گئی۔ ایک، اللہ رب العالمین فضل والا ہے، وہ دینے پہ آتا ہے تو اجرت اور اجر کے علاوہ فضل عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ذو فضل عظیم، بہت بڑے فضل والا ہے، پورا قرآن حکیم اس پر شاہد ہے۔ اور دوسری بات کہ نیکی ضائع نہیں کرتا چاہے کتنی، بلکہ حدیث میں اس طرح سے بھی آیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہے تو اس کا بھی اجر اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو نیکی کرتے وقت یہ کچھ نہ سوچیں کہ اتنی معمولی نیکی نہیں کریں گے تو چل جائے گا، نہیں چلے گا، نہیں کریں گے تو چل جائے گا، نہیں چلے گا، یہ بات ہے۔ اب دو بات ہوگی، دوسرا حصے پر آئیے، میں نے کیا کہا تھا، نیکی کی حقیقت معلوم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بطور مثال جس نیکی کا تذکرہ کیا ہے وہ کون سی نیکی ہے؟ راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا جو تکلیف دے رہی ہے، کانٹے دار ٹہنی جو ہے اس کو ہٹایا اس نے تو وہ تکلیف دیتی ہے، وہ نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تو بطور مثال اس نیکی کو، اس عمل کو پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو اس سے نیکی کی حقیقت کا پتہ چلا کہ نیکی کیا ہے، نیکی کی جانی چاہیے۔ عمل کامیابی کے لیے عمل بھی ضروری ہے، خالی عقیدے سے کام بات بننے والی نہیں ہے۔
بنیاد عقائد ہوں گے لیکن اعمال بھی ضروری ہے، کیونکہ بطور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیش کیا ہے۔ فَأَخَّرَهُ، اس نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان کے بہت سارے حصے ہیں، ان حصوں میں سے ایک سب سے ادنا حصہ، سب سے چھوٹا حصہ نیکی ہے، عمل ہے، اور اس میں بطور مثال اس نیکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، دور کر دینا، یہ کیا ہے؟ ایمان کے حصوں میں سے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ۔ تو گویا معلوم ہوا کہ یہ نیکی ہر کوئی کرے تو اس کا قبول نہیں ہوگا، ایمان عقیدہ توحید کے بعد ہوگا۔ یہ ان تمام لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نیکی کرو کام آئے گی، نہیں، ایمان کے بعد کام آئے گی۔ اس لیے حدیث کے اندر اس کو بتایا گیا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ تو کوئی انسان اپنے ایمان کو جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے، میں کتنا ایمان والا ہوں، اپنے ایمان کا امتحان لینا چاہے یا اپنے ایمان کی اصلاح چاہتا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ یہ والی نیکی کتنا کرتا ہے، یہ والی نیکی کتنا کرتا ہے، وہ دیکھے، اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمان جہاں بستے ہیں، مسلمانوں کی آبادیوں میں اس طرح کی چیز بہت کم نظر آتی ہے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس کا تعلق براہ راست ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق من شعب الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے، تو براہ راست تعلق روحانیت سے ہو گیا نا، اس نیکی کا تعلق روحانیت سے ہو گیا، اور یہ نیکی کوئی نہیں کرتا، اس کے اندر سے گویا روحانیت جا رہی ہے، اس کی روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے آج انسان پریشان ہے، سب کچھ ہے، سارے وسائل ہے، ساری راحتوں کے سامان موجود ہے، لیکن انسان پریشان ہے، دل سکون میں نہیں ہے۔ کیوں سکون میں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو ظاہری شکل تھی سکون حاصل کرنے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، وہ نہیں ہوا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی۔ اور اسی حصے میں نیکی کی حقیقت میں دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کہ نیکیاں بہت ساری ہو سکتی تھی، بطور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر سکتے تھے بہت ساری نیکیاں، لیکن ان تمام نیکیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کو لا کر پیش کیا۔ تو بطور مثال کوئی انسان کسی بات کو لاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت ہوتی کہ نہیں، اس کی ایک فضیلت ہوتی کہ نہیں، خاص فضیلت، ایک خاص فضیلت ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اور یاد رکھیے الاذی کہا گیا ہے، الاذی کا مطلب جو بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے انسانوں کو، وہ تمام چیزوں کو دور کیا جائے۔ اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ اندھیرا، ظلمات، اندھیرا بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے راستے میں اگر اندھیرا رہتا ہے تو، اور کوئی اس اندھیرے کو ہٹانے کے لیے کوئی روشنی کا انتظام کر دیتا ہے تو وہ اماطۃ الاذی عن الطریق میں آ جاتا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق میں آ جاتا ہے۔ اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ راستے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دیا، گندگی پڑی ہے اس نے صاف کر دیا، ہٹا دیا وہاں سے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں جو نالیوں کے جو وہ سیور ہوتے ہیں، اس کے جو ڈھکن ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں انسان کر دیتا ہے، تو یہ اس کی اہمیت الگ فضیلت، بطور مثال نبی کریم نے یہ پیش کیا۔ تو 4 فائدے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب تیسرے حصے پر آ جائیے۔ تیسرا حصہ فوائد کا یہ تھا کہ ہمیں نعمت کی اہمیت معلوم کرنا ہے۔ تو نعمت کی اہمیت میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے پاس ایک نعمت راستہ ہے۔ راستہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اچھا خاصا راستہ ہے، نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 2 مرتبہ راستے کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ راستہ انسان بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اس نعمت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک جگہ ٹھہر تو نہیں سکتا، انسان کی فطرت میں ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ ایک جگہ سے منتقل ہو کے دوسری جگہ جاتا ہے، اس کے لیے استعمال کیا کرتا ہے؟ راستہ۔ دیکھیے آپ حدیث پڑھیں گے تو آگا بینما رجل یمشی بطریق، طریق مینس راستہ، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر غور کیجیے. 2 مرتبہ راستے کا تذکرہ کیا ہے. اگر میری زبان سے کسی عام انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے تو ہم کہتے ہیں کہ معمولی بات ہے, لیکن یہ بات پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں, تو گویا ایک ایک لفظ میں حکمت ہے. 2 مرتبہ راستے کا تذکرہ کیا. راستے کی اہمیت سمجھیے, راستہ کتنی دشواریوں کو دور کر دیتا ہے, استعمال کرتا ہے انسان. اسی لیے اس کا حق یہ ہے کہ راستے کے حقوق اسلام نے بتائے ہیں. سبحان اللہ, کتنے بہترین مذہب کے ماننے والے ہم ہیں. اس نعمت پر غور کیجئے کہ راستے کے حقوق بتائے ہیں. صحابہ کرام بسا اوقات ہوتا تھا کہ راستے پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ راستوں پر مت بیٹھا کرو. کہا ضرورت ہے بیٹھ جاتے ہیں. کہا اگر بیٹھ جاتے ہو تو اس کے حقوق کا خیال رکھنا. کیا حقوق ہے؟ کوئی سلام کرے تو جواب دینا یا خود سلام کرنا, اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا. برائی ہوتی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کی جائے اور بھلائیوں کا حکم دیا جائے. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ راستے کے ان حقوق کو کون ادا کرتا ہے؟ اور تیسری بات یہی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, راستے کے حقوق میں سے ایک حقوق. تو یہ ایک راستے کی جو نعمت ہے اس کا پتہ چلا. دوسری نعمت کا پتہ جو چلتا ہے اسی حدیث میں, وہ ہے انسان کے 2 قدموں پر چلنے کی اہمیت اور نعمت بصارت, دیکھنے کی نعمت. دیکھو نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں, رجل یمشی بطریق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی چل رہا ہے. تو اس میں بھی تو کوئی حکمت ہے, چل رہا کا کیوں ذکر کیا؟ یمش, مش کہتے ہیں چلنا, 2 قدموں پر چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ مش. یمشی بطریق, تو انسان اپنے 2 پاؤں کی نعمت کی اہمیت کو سمجھیے. یہ نعمت, یہ نیکی کرنے کے لیے 2 قدم کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ نیکی کرنے کے لیے 2 آنکھوں کی ضرورت. کتنے لوگوں کے پاس یہ 2 آنکھوں کی؟ وجدا غصن شوقین علی الطریق, اس نے دیکھا, وجدا مینس دیکھا, پایا. وجدا غصن شوقین علی الطریق, راستے میں اس نے ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھا. یہ جملہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے کہ تمہارے پاس 2 ٹانگوں کی نعمت ہے, 2 پیروں کی, 2 قدم کی نعمت ہے جس سے چلتے ہو اس راستے پر, اور 2 آنکھوں کی نعمت ہے جس سے دیکھ کر تم چلتے ہو. نہیں تو انسان کی آنکھ ختم ہو جائے, آنکھ چلی جائے, وہ دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے. لاٹھی کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہر کام میں اسے 1 آدمی لگتا ہے, 2 آدمی لگتے ہیں. یہ ایک بات معلوم ہوئی. انسان کو اس نعمت پر غور کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے انسان کی نفسیات کے اندر, انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنی داخلی نعمتوں پر غور نہیں کرتا, خارجی نعمتوں پر غور کرتا ہے. داخلی نعمت اس کا دماغ ہے, اس کی آنکھیں ہیں, اس کا کان ہے, اس کا دل ہے, اس کے ہاتھ ہے, اس کے پیر ہے, ہم گنا نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اصول ہے کہ اللہ کی نعمت کو بیٹھ کے کاؤنٹ کرنا چاہو کہ آج بیٹھ کے گن لیتے ہیں اللہ نے کتنی نعمت دی ہے. لا تحصوها, قرآن حکیم کا اعلان ہے. نہیں گن نہیں سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کوئی مشین نہیں, کوئی سائنس نے ایسا آلہ ایجاد نہیں کرتے کہ انسان کی نعمتوں کو گن کر بتا دے. اور وَإِن تَعُدُّوا کہا ہے سب کو, پورا قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج, مشینوں کو چیلنج ہے, آلات کو چیلنج ہے, سائنس کو چیلنج, ٹیکنالوجی کو چیلنج ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, یہ بات معلوم ہے. دوسری بات اس تیسرے حصے میں معلوم ہوتی ہے اس حدیث پاک سے, وہ ہے صدقے کا معنی پتہ چلتا ہے. صدقہ, ہم بہت سارے, ایک صدقہ ہم جانتے ہیں نا, اور ایک صدقہ جو ہم بار بار اعمال کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ عمل کرنا صدقہ ہے, یہ عمل کرنا صدقہ ہے, یہ عمل کرنا صدقہ ہے. بہت سارے عمل کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں صدقہ ہے. مسکرا کر ملنا صدقہ ہے, سنتے ہیں نا ہم, یہ عمل کرنا, بہت سارے عمل کے بارے میں. صدقہ کا ایکچوئل معنی کیا ہے یہ حدیث طے کرتی ہے معنی. یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طے کرتا ہے, معنی, میننگ طے کرتا ہے کہ صدقے کا معنی کیا تھا. کیا معنی طے کیا؟ اسی عمل کو ایک حدیث میں صدقہ کہا گیا ہے. فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ, کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. تو صدقہ وہاں کہا گیا, اس حدیث میں اس صدقے کا معنی طے کیا. کیا ہے معنی صدقے کا؟
صدقے کا معنی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو نفع آپ کے پاس ہے، جو فائدہ آپ کے پاس ہے، وہ فائدہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر دوسروں کو پہنچا دینا. جو فائدہ آپ کی ذات کے پاس ہے اپنی ذات سے آگے بڑھا کر آپ کہاں پہنچا دینا؟ متصدق علیہ، جس پر آپ صدقہ کر رہے ہیں اس کو پہنچا دینا. یہ معنی طے کر دیا تمام صدقے کا. اب سمجھ رہے ہیں بات کو بہت غور سے سمجھیے. اب دیکھیں کیسے. حدیث میں کیا ہے؟ وہ آدمی چل رہا ہے اور اس نے ایک ٹہنی دیکھی، اس نے اس کو ہٹا دیا. ہٹانے سے کیا صرف اس کو فائدہ پہنچے گا؟ ہے ایسی بات؟ نہیں، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. صرف اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اس نے اس چیز کو کر کے اپنے نفع کو، جو اپنے لیے نفع حاصل کیا تھا، اس نے اپنی ذات سے آگے بڑھا کر کئی ایک ذات کی طرف پہنچا دیا ہے. صدقے میں یہی بات ہے. اسی لیے صدقے کے بارے میں کہا گیا کہ صدقہ دے کر آپ تانا نہیں دے سکتے، احسان نہیں جتلا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو اس کو نفع دینا چاہتے تھے وہ نفع آپ نے نہیں دیا. بہرحال وہ اس سے استعمال کر کے کچھ فائدہ اٹھا لیا، لیکن آپ نے جتلا دیا، آپ نے تکلیف پہنچا دی، تو آپ نے نفع کہاں پہنچایا؟ کوئی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں صدقہ کر دیتے ہیں، پھر اس پر پریشر ڈال کر تکلیف پہنچاتے، اس سے کچھ کام لینا چاہتے، اس کو طنز کرتے ہیں، تو ذہنی ٹینشن جو دے دیا تو کہاں نفع پہنچا اس کو؟ آپ نے کچھ ظاہری چیزیں اس کی صحیح کر دی، ظاہری چیزوں پر کام آ گئے، لیکن اس کی جو روحانیت تھی اور ذہنی جو کیفیت تھی تو ختم ہو گئی نا. تو یہ حدیث طے کر دیتی ہے کہ صدقے کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ آپ غور کیجیے، نیکی کے پیچھے یہ غور کیجیے کہ صدقہ ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے سامنے والے کو کیا کچھ فائدہ دے سکتے ہیں. یہ ایک بات ہم کو معلوم ہو گئی. آخری کے تیسرے حصے میں دو بات، ایک نعمت کی اہمیت اور دوسرا صدقے کا معنی طے ہو گیا. اب آخری 6 فائدے ہو گئے. آخری جو فائدہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کا ایک اصول جو یہ حدیث پاک انسانوں کو دے رہا ہے. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ انسان کو، یا اسلام میں، شریعت میں، جس کو متعدی نفع کہا جاتا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب میں اس کو سمجھاتا ہوں. متعدی نفع، ایک نفع ہوتا ہے انسان کی اپنی ذات تک، کوئی بھی چیز انسان کر رہا ہے، مجھے فائدہ پہنچ گیا. ہاں، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جو متعدی ہوتا ہے، آپ کی ذات سے آگے بڑھ کر دوسرے کی ذات تک پہنچ گیا. تو یہ جو عمل ہے کہ متعدی فائدے والا عمل کیا جائے، جس کا فائدہ متعدی ہو جائے. متعدی بیماری کی وجہ سے متعدی بیماری، ایک کو لگتی دوسرے کو تیسرے کو لگ جاتی ہے. بیماریاں، متعدی بیماریاں بھی ہوتی نا، ویسے ہی متعدی نفع ہوتا ہے. مطلب کہ نفع صرف آپ کو نہیں پہنچتا، کئیوں کو پہنچ جائے گا. یہ جو عمل ہے متعدی فائدہ پہنچانا، یہ انسان اسلام میں، شریعت میں اتنا عظیم ہے کہ رب اس پر مغفرت کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت. آپ دیکھیے اس انسان نے، اس آدمی نے کیا کیا؟ ہٹا دیا. تو ہٹاتے وقت اب اس راستے سے جو گزرنے والے لوگ ہوں گے، چھوٹے بھی گزریں گے، بڑے بھی گزریں گے، بوڑھے بھی گزریں گے، خواتین بھی گزریں گی، جانور بھی گزریں گے، اور بہت سارے لوگ گزر سکتے ہیں. جتنے لوگ گزر رہے ہیں سب کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. کیونکہ جب تھا تو تکلیف پہنچتی تھی اور ہٹ گیا تو یہ معاملہ اتنا عظیم ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. اس طرح سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ نظریہ قائم کیے وہ بیٹھے یا کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ نہ جانے کون سی نیکی کام آ جائے اللہ قبول کر لے، نہ جانے کون سی نیکی کام آ جائے اللہ قبول کر لے، بس کر رہے ہیں. کیا اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ نہ جانے ہے ہی نہیں اسلام میں؟ جتنی نیکیاں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیے. آپ نیکیوں کا علم حاصل کریں، اس کو کریں، پھر نہ جانے والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ نہ جانے کون سی نیکی کام؟ یہ بتایا گیا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا مغفرت کا ذریعہ ہے، تو پھر نہ جانے کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ ایمان، عقیدے، توحید کے ساتھ وہ نیکی کر گزریے، پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ قبول کریں گے. نہ جانے والا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر. بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ متعدی جو نفع ہوتا ہے، نفع بخش انسان، اس کا معاملہ اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ اللہ بخش دیتے. فشکر اللہ لہ
فغفر لہ، اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کے راضی ہو جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب آیت کریمہ سنیے آپ، جو آیت کریمہ پہلے ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دعا الی اللہ، جو اللہ کی جانب بلاتا ہے۔ بھئی دعوت الی اللہ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ اس کا فائدہ اس کی ذات تک ہے ہی نہیں، یاد رکھیے۔ اس کا فائدہ آگے بڑھ کر نہ جانے کتنوں تک پہنچنے والا ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کو آپ نے دعوت دی اللہ کی جانب، اللہ کی معرفت کرائی، اسے اللہ کی توحید اسے بتائی، دین اسلام بتایا، اللہ کی طرف بلانے کی جو بھی ذرائع ہیں آپ نے استعمال کیا، اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اللہ کی نگاہ میں اس سے بہترین بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے نا، دنیا کے ٹائٹل کی حقیقت کیا ہے؟ ایک قیمت انسان آپ کی طے کرتے ہیں اور ایک قیمت رب طے کرتا ہے، تو کس کی ویلیو زیادہ ہوگی؟ جو قیمت رب نے آپ کی لگائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھیے قرآن حکیم کے اندر، جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو جب وہ بت کے پوجنے والے جب آئے تو دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، تو جب انسانوں نے ابراہیم کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ یقال لہ ابراہیم، یہ کام جس نے کیا ہے اس کا نام ابراہیم ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی قیمت کیا لگائی؟ ابراہیم سے لگائی، اور رب نے جب اسی انسان کا ذکر کیا تو ان ابراہیم کان امتا، سبحان اللہ، کہا ابراہیم ایک فرد کا نام نہیں ہے، ابراہیم ایک شخص کا نام نہیں ہے، ابراہیم ایک ہستی کا نام نہیں ہے، ابراہیم ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، ابراہیم ایک پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم ایک امت کا نام ہے۔ ایک ویلو طے کی تھی انسانوں نے، یقال لہ ابراہیم کہہ کر، ایک قیمت طے کر رہا ہے رب العالمین امت کہہ کر۔ کس کی ویلو زیادہ ہوگی؟ جس نے بنایا اس کی ویلو زیادہ ہوگی نا، یہی طے ہے یہاں پر۔ اس انسان کو اللہ نے بخش دیا، قدردانی کی، اس راستے سے تکلیف دی چیز ہٹانے کو۔ تو اسلام کے اندر آپ دیکھیے مغفرت کی جو بات کہی گئی ہے نا، وہ اسی نفع متعدی پر کہی گئی ہے کہ فائدہ آپ کی ذات سے بڑھ کر آگے چلے تب مغفرت ہونے والی۔ اب ایک حدیث سنیے اسی سلسلے میں۔ صحابہ کرام کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آتے مانگنے کے لیے، کچھ ضرورت ہوتی مانگنے کے لیے آتے، یا کوئی حاجت ہوتی وہ پوری کروانے کے لیے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیا کہتے؟ اشفعوا، سفارش کر دیا کرو عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی کام اس کا اگر یہاں نہیں بن پا رہا ہے تو کسی سے سفارش کر دو کہ اس کا کام کر دے۔ فتؤجروا، تمہیں اجر عطا ملے گا، اور اجر وہی ہوگا مغفرت والا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں۔ کیونکہ اب جو آپ سفارش کریں گے تو آپ کا کتنا فائدہ اس میں؟ عدل و انصاف کے ساتھ آپ فائدہ کر رہے ہیں۔ آج تو لوگ اس کا معنی بدل چکا ہے، سفارش کرنے میں کچھ اس کو دنیا کی لینگویج میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہتے ہیں اس کو، کچھ کٹ وغیرہ کہتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی بات چلتی ہے، وہ زبان میں الگ الگ فیلڈ میں الگ الگ اس کی زبان ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہ ہم سفارش کریں گے تو ہمارا بھی اتنا حصہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روحانیت نہیں ہے، یہ تو مادیت ہو گئی۔ اشفعوا فتؤجروا، سفارش کیا کرو، حوالہ ریفرنس بن جاؤ، کیا ہوگا؟ فتؤجروا، تمہیں اجر دیا جائے گا۔ کون اجر دے گا؟ انسان اجر دیں گے؟ فتؤجروا کا مطلب اشارہ ہے اللہ دے گا، اور بادشاہوں کا بادشاہ اجر دے گا، احکم الحاکمین اجر دے گا، اور جب بادشاہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اب بادشاہ کوئی دنیا کا آپ کو کہے چلو کہ جی میں دیتا ہوں، انسان تو خوش، بھائی یہ دینے والے ہیں تو بہت بڑے، کتنا دیں گے، تو انسان من ہی من میں خوش ہو رہا ہے۔ فتؤجروا، غور کیجئے روحانیت کتنی بڑی ہے اس کے اندر۔ اب ایک اور حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اس میں عابد اور عالم دو شخصیت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب،
کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے ایک چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. کیوں بھائی؟ عالم کو کوئی سرخاب کا پر لگ گیا ہے یا عالم کو عابد سے زیادہ نعمتیں مل گئی ہیں؟ کیا اس کو آنکھیں زیادہ دے دی گئی ہیں؟ کیا اس کے کان زیادہ ہیں؟ کیا اس کو 2 دل دے دیے گئے ہیں؟ کیا اس کی کوئی اعضاء زیادہ ہیں یا کچھ الگ ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار انسان پر بڑھی ہوئی ہے جیسے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر. آپ دیکھیے چاند جو ہوتا ہے اس کی روشنی اس کی ذات تک نہیں رہتی، اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے بس اوقات رات میں ہمیں چاند کی روشنی میں چیزیں نظر آ جایا کرتی ہیں، لیکن ستارے لاکھ چمکے خوبصورتی تو پہنچا سکتے ہیں لیکن روشنی میرے بھائیوں پہنچا سکتے ہیں نہیں. اب دیکھیے عالم عابد عبادت گزار انسان وہ عبادت کرے، نماز کی پابندی کرے، صلاۃ کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے، کچھ بھی کرے، لیکن کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ اس کی ذات تک ہے. لیکن عالم کا فائدہ اس کی ذات تک میرے بھائیوں نہیں رہتا ہے. علم ایک چیز ہی ایسی ہے جس کا فائدہ آگے بڑھ کر دوسرے پر جاتا ہے. اسی لیے فضل العالم علی العابد، عابد محض عبادت کرتا ہے وہ ضروری چیزوں کی اس پر بڑی ہوئی ہے جیسے چاند. اور چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے کیا؟ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ چاند کی روشنی کیا ہے؟ یہ سورج سے، یہی بات ہے نا، سورج سے وہ روشنی لیتا ہے پھر روشنی پھیلاتا ہے. عالم کا علم کس سورج سے ہے؟ کس سراج منیر سے ہے؟ وہ سراج منیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم جو قرآن حکیم کی شکل میں ہے اور احادیث نبویہ کی شکل میں ہے. اس علم سے وہ روشنی لیتا ہے اور پوری امت کو روشن کرتا ہے. یہ آخری جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے 7ویں بات کہ نفع بخش بنو، اسی پر مغفرت ہے. نفع بخش بنو. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے حضرات کی خدمت میں رکھی ہے کہ انسان کو یہ 7 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات ہم نے کیا بتائی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ذو الفضل، فضل والا ہے. یہ یاد رکھیں، ہمارا رب فضل والا ہے. وہ دے گا تو یہ تھوڑی دیکھ کے دے گا، یہ تو ترغیب دلانے کے لیے بہت سارے عمل کا اجر بتایا گیا ہے، لیکن وہ فضل والا ہے، فضل عطا کرے گا. اتنی سی نیکی پر مغفرت دے دیتا ہے. دوسری چیز، نیکی کرتے وقت نیکی کو کبھی چھوٹا بڑا نہ سمجھیں. فضیلت ہو سکتی ہے لیکن چھوٹا بڑا نیکی نہیں ہو سکتی. دیکھیے کچھ نیکی کی الگ فضیلت خاص آئی ہے تو فضیلت کسی دوسری نیکی کو گھٹا نہیں دیتی ہے، اس کی ایک الگ مقام ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے نیکی کرتے وقت کبھی بھی یہ ذہن میں نہ رہے. 2 بات ہوگی. تیسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے جو حدیث سے نیکی کی حقیقت کی عمل کرنا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ ایمان ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کو جانچے پرکھے کہ یہ اتنی چھوٹی نیکی جس کا تعلق ایمان سے جوڑا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہمارے ایمان کو پیش کرتی ہے، ہمارے ایمان کی نمائندگی کرتی ہے. چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بہت ساری نیکیوں میں ایک اہم نیکی کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. اور سوچھ بھارت ابھیان کا جو ایک وہ چلا ہے، یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ اسلام کا کانسیپٹ ہے. ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کو سوچھ بھارت، بھارت چھوڑ دی دنیا، سوچھ دنیا ہونی چاہیے، سوچھ گھر ہونا چاہیے، سوچھ خاندان ہونا چاہیے. جس طرح سے ظاہری گندگی ہے وہ ظاہری گندگی صاف کر کے اس دماغی گندگی کو بھی ختم کرنا چاہیے، عقائد کی بھی گندگی ختم ہونی چاہیے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 باتیں ہوگی. 5ویں بات، انسان راستے کی نعمت کو بھی سمجھے، اس کے حقوق ادا کرے، اور اسی میں انسان اپنی دونوں آنکھوں کی نعمت کو سمجھے. میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ایک آنکھ چلی گئی. ایکسیڈنٹ ہوا، ایک آنکھ چلی گئی. میں صرف اس بات بتانا مقصود ہے کہ اس کی آنکھ کے لیے میں کہاں نہیں گیا، لیکن آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی. کہ ایک آنکھ جو اللہ نے دے رکھی ہے اس کو کوئی انسان پھر بنا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا پردہ ہے، وہ ملتا نہیں، وہ لگتی نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. بس غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نعمت جب چھن جائے گی تب معلوم ہوگا کتنی بڑی نعمت.
اس کے بعد ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، 5ویں بات، کہ جو نیکی صدقے کا معنی ہم کو کہ اپنا نفع دوسروں تک ہم پہنچا دیں۔ آخری بات یہ کہ نفع بخش بن کر رہیں۔ اسلام اس کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ انسان اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہ، اپنی ذات کے لیے نہ جیا جائے، بلکہ اپنی ذات سے بہت سو کو فائدہ پہنچایا جائے، تاکہ کل یہی چیز ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ سب کہیں تو گناہوں میں لت پت ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، نافرمان ہے، تو یہ نیکی ہی اللہ رب العالمین قبول کریں گے عقیدہ اور ایمان کے ساتھ۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہوں اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی غلطی رہ گئی ہو، رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگی، رب العالمین معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ جو باتیں حق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، رب العالمین ان تمام باتوں کو قبول فرما لے، ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان تمام باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔